الحمدللہ رب العالمین علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ تواڈے تے میرے کریم نبی لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہو، میں محمد عربی اس بات کا ضامن بھی ہوں اور ضمانت بھی دیتا ہوں، میرا امتی میرے اوپر درود پڑھے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ اس پر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمائی، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاتَكُمْ إِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعے والے دن میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھو، آپ کا درود و سلام میرے پاس پہنچتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاتنا تورد علینا وقد ارمت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود و سلام آپ تک کیسے پہنچتا ہے حالانکہ آپ تو زندہ ہیں؟ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جو اصل مقام ہے وہاں جائے گے، کیسے درود پہنچے گا؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض تاکل۔ فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا۔ فرمایا اللہ کے اس وجہ سے درود و سلام ان تک پہنچتا ہے۔ آئے سب مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس، یہاں کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، ہر ذی روح نے جس کے اندر روح موجود ہے، اس تمام نے اس دنیا کا ذائقہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کر اصل مقام کی طرف جانا ہے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک بندہ مال کماتا ہے۔ بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی حلال کما رہا ہوں حرام کما رہا ہوں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں آتی۔ بندہ مال کماتا ہے اولاد کے لیے کہ اولاد کو میں پال لوں۔ میں نے کہا جو عارضی زندگی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، فرمایا میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ رب پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم تمام دنیا میں سے تمام انسانوں کو میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عمل کی دنیا یہ بنی ہے، اس کے اندر عمل کرو گے، لیکن دنیا الٹی چال چلتی ہے۔ جو اصل دنیا ہے، جو اصل زندہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے بھائیو ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دنیا کے لیے ہم کچھ نہ کریں، جس کی طرف آج یہ جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے۔ مشکات المصابیح کے اندر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ آپ روایت کرتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ،
انسان دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی انسان فوت ہوتا ہے۔ انقطع مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کاٹ جاتے ہیں، تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ اشیاء، مگر 3 عمل مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، باقی رہتے ہیں۔ فرمایا کون سے 3 عمل ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، جس سے صدقہ جاریہ کیا، بندہ مر جاتا ہے کردار نہیں مرتا، بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے نیکی ختم نہیں ہوتی، نیکی زندہ رہتی ہے۔ فرمایا او ولد صالح، اور ایک جگہ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ دے۔ اس سے مراد یہ ہے اگر کوئی مدرسے کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس بچے کو قرآن خرید کر دیا، قاعدہ خرید کر دیا، جب بچہ وہ قاعدہ پڑھتا رہے گا مرنے والے کو قبر کے اندر فائدہ ہوگا۔ فرمایا او ولد صالح، فرمایا نیک اولاد، کیونکہ مرنے کے بعد نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینتظر ابن او امی او احین او صدیقین، دنیا چھوڑ کر اصل مقام کی طرف جانے والا، دنیا سے پلٹ کر اصل مقام کی طرف جانے والا کسی چیز کا منتظر نہیں ہوتا، منتظر ایک چیز کا ہوتا ہے کہ میرا دوست، میرا بیٹا، میرا بھائی میرے لیے اصال ثواب کی محفل کرے، کوئی چیز مجھے عطا کرے، مجھے پہنچائے، اس کے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ تو مشکات کے اندر حدیث بیان کی گئی۔ امام نووی فرماتے ہیں قال العلماء انما الحدیث ان عمل المیت، میت کا عمل ینقطع بموتہ، مرنے کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ینقطع تجدد الثواب لہ، فرمایا کوئی نیا عمل اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، الا فی ہذہ الاشیاء الثلاثۃ لکونھا سببھا، فرمایا جو مرنے کے بعد میت منتظر رہتی ہے وہ یہ عمل ہے کہ کوئی نیک عمل کرے گا، اسے کوئی چیز پہنچائے گا جس کا وہ منتظر رہتا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابقا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ محترم کی قبر پر گئے تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، ومن حولہ، جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری ماں آج زندہ ہوتی، وہ مجھے دیکھتی کہ میرے بیٹے کو کون سا مقام اور مرتبہ ملا ہے تو میری ماں کی آنکھیں اور دل خوش ہوتا کہ ماں نہ دیکھتی کہ بیٹے کو کون سا مقام ملا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منہا الا حقوق الوالدین، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جو چاہے گناہ بخش دے، معاف کر دے، الا حقوق الوالدین، لیکن جو بندہ والدین کو تکلیف دیتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، فَإِنَّهُ يَعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی کے اندر اللہ اس کو موت نہیں دیتا جب تک اس گناہ کی اسے سزا نہ ملے، جب تک اس گناہ کی اسے سزا نہ ملے۔ اس حدیث کا مقصد اور منشور اور عین یہ ہے، فرمایا جس گناہ کی بندے کو سزا ملتی ہے وہ یہ گناہ ہے جو بندہ اپنے والدین کو ستاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں تعلیم، مقصد قرآن، سب کچھ تعلیم ملی ہے، مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ یہ تعلیم مجھے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، خدمت کی وجہ سے تعلیم اور مرتبہ ملا، یہ مقام ملا۔ لیکن جب باپ بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر آ جاتا ہے، اولاد ماں باپ کی آنکھیں ترستی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے، میں اس کے ساتھ ملوں، میں اس کے ساتھ اس کی صورت کو دیکھوں، لیکن بیٹا ان کے پاس نہیں جاتا، صورت تو دیکھنے کی دور کی بات، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا۔ یہ عمل بتایا، یہ تعلیم اور مقصد دی کہ اگر مقام ملا ہے تو ماں باپ کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے انہیں ہاسٹلوں کے اندر نہ چھوڑ دو جو یورپ اور امریکہ کے اندر کیا جاتا ہے،
کیونکہ ماں باپ اگر بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کی وجہ سے تمہیں مقام ملے گا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی بات دنیا کے اندر نہیں مانتا، فرمایا اس کے والدین فوت ہو جائیں۔ حضرت ابو اسید سعدی روایت کرتے ہیں میں کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا، بنی سلمہ کا ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد کوئی ایسا عمل موجود ہے اگر میں کروں تو میرے والدین کو فائدہ ملے گا؟ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے والدین فوت ہو جائیں تو سب سے پہلا عمل یہ ہے انہیں غسل دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ دوسرا عمل یہ بتایا ان کے لیے ہمہ وقت استغفار کرنا، فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، فرمایا جو آپ کی ماں کی طرف سے تعلق ہے اور جو آپ کے باپ کی طرف سے تعلق ہے، جو رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنا نہیں، اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھا عمل، فرمایا جو آپ کے والدین آپ کے باپ کے جو دوست ہیں ان دوستوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا۔ پانچواں عمل یہ بتایا، فرمایا عرش کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہمہ وقت اس وظیفے کا ورد کرنا اور اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو منتقل کرنا۔ امام نووی فرماتے ہیں ان الدعاء یصل ثوابہ الی المیت، بے شک دعا میت کو پہنچتی ہے، وکذالک الصدقۃ، اسی طرح صدقہ، وہو مجمع علیہا، فرمایا دونوں مجمع ہیں، اس پر دلائل موجود ہیں۔ مرنے والا منتظر اس لیے ہوتا ہے کوئی بندہ اس کے لیے نیکی کرے، اس کے لیے دعا استغفار کرے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، دنیا کے لیے مال کماتا ہے، آج دیکھو یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک سفید کفن ان کے پاس ہے، دنیا کا کوئی عمل ان کے پاس موجود نہیں، ایک کفن ہے۔ میرے بھائیو یہ عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی کے لیے عمل کرو، میرے کریم نبی کی شریعت کے مطابق، آئین کے مطابق، دستور کے مطابق، منشور کے مطابق زندگی گزارو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وادخلہ فی الجنہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پاک پروردگار مالک ارض و سما اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک کا وسیلہ دعا کو، نماز جنازہ کو، دعائے کلمات کو، دوران نماز جنازہ جو بھی تیری رضا کے لیے ذکر اذکار ہوا، اللہ سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب انبیاء اور رسول، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، بالخصوص امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، اصحاب پاک، اولاد پاک کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں قبول فرما۔ آج تک تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جتنے بھی اس دنیا سے رپوش چکے ہیں، اللہ پاک سب کی روح کو ایصال ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما۔ تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما اور نیکوکاروں کے درجاتوں میں بلندیاں عطا فرما۔ بالخصوص اللہ پاک حاضر میت محترم راجہ براق صاحب جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اللہ اس سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما۔ قبر کی وحشت، قبر کی گھبراہٹ، قبر کی
عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما، منکر اور نکیر کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرما، قبر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما، دنیا میں رہتے ہوئے بشری تقاضوں کے مطابق سرزد ہونے والی جملہ خطائیں معاف فرما، یہ دعا ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے برزخی معاملات اللہ ان کے لیے آسان فرما، بروز معیشت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کے مقام پر گزرنے میں آسانیاں عطا فرما، اور جتنا بھی بھائی صاحب نے جو اراد و وظائف جو اسباق پڑھے ملے منت کیے، اللہ سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے حق میں اور جس قبرستان میں یہ مدفن ہوتے جا رہے ہیں اللہ تمام اہل قبرستان کے حق میں قبول فرما کر تمام کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ۔